ارشاد فرمایا کہ ایک انسان ہے، عالم ہے، محدث ہے، مفسر ہے، فقیہ ہے، حافظ ہے، قاری ہے، اور حضرت نے تو یہ فرما دیا نیک ہے۔ اوفو، نیک ہے یعنی صالح ہے، تب بھی کوئی خطرہ ہے؟ جب نیک ہو گیا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کرنے کے کام وہ کر رہا ہے اور بچنے کے کاموں سے بچ رہا ہے، تو پھر بھی کوئی خطرے کی بات ہے؟ اب سنیے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں مقبول ہوں، اور اسی لیے سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس تو علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، پھر کیا خطرے کی بات رہ گئی؟ حضرت فرماتے ہیں ممکن ہے کہ وہاں مردود ہو۔ حضرت نے لفظ مردود ہی استعمال، مقبول کے اس میں سزا کی وجہ سے حضرت نے لفظ ہی استعمال فرما دیا، اور مزید اس کی تقویع کے لیے فرما دیا ہو۔ سمجھ رہا ہے کہ مقبول ہوں، ممکن ہے کہ وہاں مردود ہو، غیر مقبول ہو۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ حضرت نے پہلے ایک مثال دی، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک عورت ہے جو خوبصورت بھی ہے، لباس فاخرہ بھی، زیور سے آراستہ بھی، سنگار بھی کیے ہوئے، اور اس آرائش و زیبائش کی بھی سمجھتی ہے کہ میرا خاوند مجھے چاہتا ہے۔ پھر اس میں کیا خامی اور کمی کیا ہو سکتی ہے؟ اسے ظاہر فرمایا، مگر ساتھ ہی وہ گندہ دہنی میں مبتلا ہے، منہ میں بو آتی ہے، اس کے منہ سے بو آتی ہے، ہو جاتا ہے کبھی ایسا۔ اس لیے خاوند اس کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہیں۔ اور ایک عورت ہے سانولی، کپڑے بھی میلے کچیلے، زیور بھی اس کے پاس نہیں، مگر اس کی کوئی ادا خاوند کو پسند ہے، وہ اس کو محبوب رکھتا ہے، دل سے چاہتا ہے۔ تو جس طرح گندہ دہن عورت اپنے خاوند کی نظر میں مقبول ہونے کے غلط گمان میں مبتلا ہے، یہی حالت کمالات کی بنا پر ہمارے گمان کی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ ظاہری کمالات دلیل مقبولیت کی نہیں، ممکن ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی باطنی خرابی ہو جو میاں کو ناپسند ہے۔ کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ مان لیجیے سب کچھ ہے، لیکن کسی وجہ سے مثلا اخلاص نہ ہو، اخلاص نہ دار، ساری چیزیں ہیں، عالم ہے، محدث ہے، مفسر ہے، علم حدیث کی خدمت کر رہا ہے، تفسیری خدمت کر رہا ہے، اور فقہ و فتاویٰ کا شغل و مشغلہ ہے، ساری چیزیں ہیں، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، اور نیک بھی ہے۔ اس لیے وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ بس اب تو اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا مقام بہت ہے اور میں تو مقبول ہوں، اور کیا پتہ یہ جو اس کا ایسا سمجھنا ہے یہی اللہ کو پسند نہ ہو، خود کیسے اپنا مقام متعین کر لیا، اور خدا نخواستہ اخلاص تو میں نے کہا عجب میں مبتلا ہو، یہ عجب خود پسند ہے اور یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے اخلاص سے خالی ہو، تو اگر اخلاص سے خالی ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اخلاص کے بغیر تو بھئی تمام اعمال کیا ہیں؟ مٹی ہے اور راکھ ہے، اس کا ڈھیر ہے، کوئی حقیقت۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی ایک نصیحت میں پہنچی تھی، تو میں نے اسے ایک صفحے میں تھی، اس کو شائع بھی کرایا۔ انہوں نے اپنے ایک ایسے ہی خلیفہ اور مرید کو جنہوں نے کچھ خدمات گنائی تھی، لکھا تھا کہ بھئی یہ تو تم دوسروں کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہو، مگر خود اپنے اعمال اور احوال کا کیا حال ہے، اس پر بھی تو نظر رکھنی چاہیے۔ اور ہمارے ان بزرگوں کے یہاں وہ ملتا ہے اس کا حوالہ کہ وہ حدیث شریف بھی تو ہے، ان اللہ تعالی لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، ایسے شخص سے بھی اللہ تعالیٰ دین کی تائید و نصرت کا کام لے سکتا ہے جو خود دیندار نہ ہو،
اس کی زندگی دین سے ہٹی ہوئی ہو، اس سے بھی کام لے سکتا ہے۔ ان اللہ تعالی لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ یہ بہت ہم سب کے لیے عبرت اور بڑی موعظت اور نصیحت پر مشتمل ہے یہ منصوبہ۔ اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے بھی فرمایا بھائی کیسے ہی ہوں، بظاہر ہمارے اعمال کتنے ہی اچھے ہوں، کچھ بھی ہو، اور دوسرا شخص ہمیں نظر آتا ہو کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کے مقابلے میں اپنے کو افضل اور اعلیٰ نہ سمجھیں اور اسے حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، اسے حقیر نہ سمجھیں۔ کیا پتہ ہے اس کے ان ظاہری اعمال کے سب کچھ غلط ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ایسی کوئی خوبی اس میں ہو، کوئی ایسی ادا ہو وہ اللہ کو پسند ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس کا کیا پتہ ہے، بھائی اس وقت کے اعمال ہیں، چلتے 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 انما الاعمال بالخواتیم، آخر میں ہو سکتا ہے یہ ان اعمال سے نکل کر فسق و فجور کے اور صلاح و تقوی کے مقام تک اور اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے۔ بہت سے بندوں کے ایسے احوال و حالات اور ایسی تاریخ ہے، اور پھر اپنے اوپر عجب و خود پسندی کی نگاہ، خدا نخواستہ کیا پتہ ہے اب ہمارے ایسے اعمال اور احوال ہیں تو بعد میں چل کر کے کیا ہو، یا پھر یہ کہ اس لحاظ سے بھی کیا پتہ ہماری یہی ادا اللہ کو ناپسند ہو، یہ جو عجب اور خود پسندی کی بات ہے، یا ہمارے اندر اور کوئی ایسی خامی ہو کہ یہ سارے اعمال ایک طرف اور وہ خامی ایک طرف، جس کی وجہ سے یہ اعمال بھی سب بے وقت ہو جائے، پھر یہ بھی نہیں پتہ کہ خاتمہ کس چیز پر ہوگا۔ ارے بھائی حدیث شریف میں مضمون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے اس کے دنیا سے جانے میں، اس پر لکھا ہوا غالب آتا ہے، تقدیر غالب آتی ہے، وہ دوزخ والے اعمال کرنے لگتا ہے اور اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے برخلاف بھی ہے، ایک شخص جہنم والے اعمال کرتا رہتا ہے، جہنم والے اعمال کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت جب قریب آتا ہے تو لکھا ہوا تقدیر غالب آتی ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ جنت والے جنتیوں والے اعمال کرنے لگتا ہے اور پھر اس کا خاتمہ بھی خیر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ ان سب نزاکتوں کے ہوتے ہوئے کہاں عجب کی گنجائش ہے، خود پسندی کی ہے، دوسرے پر حقارت و تحقیر کی نظر کی۔ اس لیے یہ بات بالکل سچ ہے، اس کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہیں، اور ایک عورت ہے سانولی، کپڑے بھی میلے کچیلے، زیور بھی اس کے پاس نہیں، مگر اس کی کوئی ادا خاوند کو پسند ہے، نہ کالے پہ مبنی نہ گورے پہ مبنی، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ کیا پتہ ہے ہم جسے معمولی انسان سمجھتے ہیں، مولا اور مالک کو اس کی کوئی ادا کتنی پسند ہو، اس کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا رکھ دیا ہو، اور ہم جو اپنا ایک مقام اور ایک مرتبہ لگائے بیٹھے تھے، اپنی قیمت لگائے بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ایک یا انیک بہت سی چیزیں ایسی ناپسند ہو کہ ہمارا وہاں کچھ بھی ہماری کوئی حقیقت نہ ہو، ہے بلا وجہ نہیں ہے۔ اسی لیے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جس میں یہ بات جو کہی گئی ہے اس میں تشبیہ بھی ہے، نہ کالے پہ مبنی نہ گورے پہ مبنی، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ ہم ظاہری اعمال بہت اچھے، بڑی قبولیت کے دکھائی دے رہے ہیں، کیا پتہ اللہ کو کسی ایسے شخص کی کوئی بات پسند ہو جس میں نہ ہو یہ ظاہری اعمال، پتہ کیا ہے۔
تو جس طرح گندہ ذہن عورت اپنے خاوند کی نظر میں مقبول ہونے کے غلط گمان میں مبتلا ہے، یہی حالت کمالات کی بنا پر ہمارے گمان کی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ ظاہری کمالات دلیل مقبولیت کی نہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی باطنی خرابی ہو جو میاں کو ناپسند ہو، باطنی عجب بھی ہو، یا مثلا اخلاص نہ ہو، یا اور کوئی بات ہو ایسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کو ہم سب کی اصلاح کا